پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کے اوپر حساس کر دو. میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا. نہیں ایسا نہیں. پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتا ہوں. بالکل موضوع بدلتے ہیں. ایمان پہ رہ سکتا ہے آپ کے مخالف آنے والا, ایمان پہ رہ سکتا ہے آپ سے جنگ کرنے والا, بغاوت کرنے والا, نہیں رہ سکتا. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہو. میں کیا سمجھتا ہوں میری محبت کا معیار کیا ہے, آپ کے دل کی محبت, یہ کوئی پیمانہ نہیں. جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی, آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے, اور یہ پیمانہ ہے. آمنا وصدقنا. لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اب وہ تقابل ہوگا. آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے, 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. وجہ علی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا, علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں, جنت میں نہیں جہنم میں جائیں. فرمایا ایک تیری دشمنی میں, یعنی وہی جو نفرت, وہی بغاوت, ایک تیری دشمنی میں اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے. یہ بات ہو گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے, لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں. ہم مانتے, مسلمان نہیں مانتے. کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں بے عیسیٰ کو مانا. وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ, قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ, قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے. ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے. ہاں یہ ہے اصل معیار. اصل معیار یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی راہ میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے مانگتے تھے, کہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب. خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں جو ہے سب کچھ, لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے یہ نہیں. کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا مانگتا نہیں تھا, سارے صحابی اللہ کے در کے مانگتے. صحابی ہوتا ہی وہی, اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا, ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا. اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در کے مانگتے تھے. عجیب باتیں کہتے ہیں. صحابہ اللہ کے در کے مانگتے تھے, انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے, علی کے پاس جائے, بوئے کے اوپر جائے, دروازے پہ جائے, علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں, اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ اکرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں, اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک اور صحابہ معاذ بن جبل, ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں, انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں, کیا فرماتے ہیں یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھا. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لعلک عمر, تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا, بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں, اور یہ بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا لا الہ, میں والا دیتا ہوں الاستحاء, میں والا دیتا ہوں. بھائی باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے, درد ہوا ہے, علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے, درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی, اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے گالی دینا چھوڑ,
کو کافر کہہ سکتے ہیں, جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے, خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ, الاستیاب کو اٹھاؤ, ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو, یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے سارے کا سارا, انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا, بولیے گا, بے شک موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ, چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے. محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے, اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا لیتے ہیں, دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیا نہیں ہے. اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے. اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے, انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساس ہوا وغیرہ. یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی روایت ہے, اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے. یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں نا مدینۃ العلم والی بابوا, امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئے, امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے, اور لسان المیزان کے اندر اسی طرح کی جو لوگوں کے اعتراض تھے, امام ابن حجر اسقلانی, جس کے سب کی زبان پر اسقلانی ہوتا ہے, امام ابن حجر اسقلانی یہ روایت لکھ کر ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جنہوں نے اس روایت کے لیے کہا لا اصل لہ, آپ فرماتے ہیں یہ جرأت ہے کہ اس حدیث کے لیے کہا جائے لا اصل لہ بل لہ اصل ثابت, اس حدیث کی اصل ہے, ثابت ہے. اور پھر آگے بڑھیے, قاضی شوکانی جو غیر مقلدین کے بزرگ ہیں, وہ فوائد المجموعہ کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث حسن لغیری, یہ حدیث حسن لغیری ہے, کئی طرق سے یہ آئی ہوئی ہے. امام زکریا انصاری, امام بدر الدین زرکشی, امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین کہ جن کا اسماء الرجال اور حدیث کے فن کے اندر ایک مقام ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, کسی نے کہا یہ حسن ہے. اب میں آگے آخری بات کر رہا ہوں, اگر حدیث ضعیف بھی ہے, کیا اہل حدیث اور اہل سنت کے متفق اصول الحدیث کے اندر کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے, موجود ہے کہ نہیں ہے, کہ ہمارے یہاں فضائل کے چیپٹر اور فضائل کے عنوان میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے. اور اگر اس پہ کہیں گے تو میں 20 والے دے دوں گا کہ فضائل کے چیپٹر کے اندر حدیث ضعیف بھی موجود ہے. پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کے اوپر حساس کر دو. میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا. نہیں ایسا نہیں, پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتا ہوں, بالکل موضوع بدلتے ہیں. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتی, غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتی, غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے. جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے. چپ رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنی بات یہ بتائیے کہ اگر یہ غلط دین ہے, بالکل محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے, آدھا گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی برداشت نہیں ہوگا. آپ کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے, بات آپ اپنی بات باری بھی کیجیے. بات کریں. جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے, غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. یہ جملہ بالکل, اور غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے, ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے. صرف مجھے نہیں, آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے. کئی اسٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہی بغض ہوتا ہے, یہی غلو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک پوری عمارت جو آدھے گھنٹے کی تقریر کی گئی ہے, ایک ضعیف روایت پر کھڑی کی گئی, پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی گئی. اب اس کچی بنیاد پر ایک پکی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں, وہ 1 منٹ نہیں ٹک سکتی, 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکتی. امام حاکم نے جی اس کو صحیح کہا. امام ابن حزم فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین الترمذی و تصحیح الحاکم, جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ دے اور امام ترمذی حسن کہہ دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو یہ محدثین کے پیمانے ہیں. بعض تحسین کرنے میں تساہل برتتا ہے, بعض تصحیح کرنے میں تساہل برتتا ہے. اور امام بخاری جیسے وہ سخت ہیں, ان کا معیار سخت ہے, امام مسلم کا معیار سخت ہے, تو ان سخت معیار پہ پھر کم روایات جو آتی ہیں وہ اس پر آتی ہے. تو ہم فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں جو روایت محدثین کی نظر میں ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو فضیلت ہے نا, فضیلت ہے, تو میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. فضائل کے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے جی اس کتاب کو پڑھو گے تو ثواب ملے گا, اس کتاب کو پڑھو, لیکن اس کی اصل جو ہے یعنی وہ فضیلت ثابت نہ ہو لیکن اس کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو. جیسے مثال کے طور پر نماز کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنی ہم پہ فرض. اب کسی روایت کے اندر, اور وہ روایت ضعیف ہو, کسی روایت کے اندر یہ ہو کہ جو فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا, اور وہ روایت ہو ضعیف. اب ہم کہیں گے فجر کی سنتیں تو ثابت ہے لیکن ثواب اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا نہ ہوگا, کچھ تو ہوگا.
उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते हैं। ये नहीं कि बेस अकीदे की बेस ही उस ज़ईफ रिवायत पर रखी जाए। अकीदे की बेसिक फजाइल ये अकीदा है, उस बुनियाद पर हमें बागी कहा गया, उस बुनियाद पर हमें वो कहा गया कि ये बुग़्ज़ रखने वाले आकर आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया, बुग़्ज़ रखने वालों की गुफ्तगू ये होती है? नहीं होती कारी साहब, लेकिन गुलाम करने वालों की गुफ्तगू ये नहीं, वो भी नहीं। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप ही की तरफ आऊंगा। एक मिनट मैं हवाला भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ शॉर्ट सा रिबेटल दूंगा। ले लो उसके बाद। बात ये है कि कारी साहब ने ये कहा है कि ये गुलूव, इसमें इनको गुलूव नजर आए। बात यह है कि मैंने हवाले दिए हैं इमाम हाकिम, इमाम तिरमिज़ी जैसे मुहद्दिसीन के, फिर सेहत मैंने बयान की है, और इस रिवायत को लासलहू कहने वालों का ताक़ुब किया है इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जैसे बंदे। इमाम सयूती ने हदीस की तस्हीह की है, यहया बिन मईन इसको सही कह रहे हैं, ये इतने बड़े मुहद्दिसीन हैं। और इसी तरह से इसको इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने इसको सही करार दिया है, और मैंने इनके बुजुर्गों का हवाला दिया, वो इसको हसन लगैरी कह रहे हैं। और ये जब इतने मुहद्दिसीन इस हदीस को बतौर हदीस रसूल ले रहे हैं, तो क्या वो गुलूव कर रहे थे? जिस गुलूव का इन्होंने पहले जहन्नमी करार दिया था, ये एक बहुत बड़ी जुर्रत है। दूसरी बात ये, इन्होंने एक अगली बात की कि इसकी असल कोई नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुहद्दिसीन ये माशाल्लाह अगर ये पढ़ें तौफीक हो जाए, अल्लाह करे, अली मौला की शान में ये इस चीज पे, रवायत पे दोबारा तहकीक करें, तो इनको इमाम इब्ने हजर ही ये कहते नजर आएंगे कि इस हदीस की असल है। और वो हदीस कौन सी है? दूसरी हदीस अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। कहते हैं कि ये इसके माने में ये रिवायत मौजूद है, लिहाजा इस रिवायत के कबूल करने में कोई हरज नहीं है। तो दूसरी तरफ जब फजीलत के बाब में हदीस ज़ईफ भी कबूल है, तो एक रिवायत अगर कोई पढ़ देता है अपने, जिसका ये तहकीक है कि इतने मुहद्दिसीन इस हदीस को सही कह रहे हैं, उस पर सीख पा होने का क्या मकसद? नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ भाई, सीख पा होना यही है ना कि आप बजाय फजाइल को छोड़कर रिवायत के पीछे। ठीक है, हमारे यहाँ ये भी एक वो बुग़्ज़ की एक कैफियत होती है कि मुहर्रम शरीफ के दिन होंगे, जिक्र आले बैत के नाम का लोगों को मजमा इकट्ठा किया जाएगा, 1 घंटा दाएं बाएं मशरिक मगरिब, आखिरी 10 मिनट, अच्छा वक्त खत्म हो गया यार, जिंदा सोबत बाकी, वक्त होता तो मैं जिक्र हुसैन में, जिक्र आले बैत में, भाई तुझे पहले 1.25 घंटा इधर उधर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? तुझे बुलाया ही शान आले बैत के लिए। तो हमें ये चाहिए कि अपने मिजाजों को ठीक करें, आले बैत अतहार के हवाले से अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि बुग़्ज़ आले बैत ये मुनाफ़िक़त है। और नबी पाक ने फरमाया जो मेरी आले बैत का बुग़्ज़ी होगा क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ होगा। और एक और रिवायत के अंदर हुज़ूर ने फरमाया कि मन सफ़ना बैन रुकन वल मकाम, जिस आदमी ने सारी जिंदगी काबा शरीफ के सामने खड़े होकर फकाम फसाम फसल्ला, दिन सारा रोजा रखा, रात को नमाजें पढ़ी, सुम्मा लकी अल्लाह व मुबग़िज़ुन लिअहले बैत नबी, वो अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पहुंचा कि वो नबी की आले बैत से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह उसको उठाकर जहन्नम में डाला। वो शोहर फातिमा है, वो मौला मोमिनीन है, वो मौला मोमिनीन है, मन कुन तो मौला फलियन मौला, वो उस मंजिलत में है कि जो मूसा और हारून की मंजिलत है। ये वो शान है कि हुज़ूर ने फरमाया कि सिवाय नबुव्वत के, हुज़ूर ने फरमाया मैंने जो कुछ अपने लिए मांगा, ए अली वो सब कुछ मैंने तेरे लिए मांगा, सिवाय इसके कि मालिक ने मुझे कहा महबूब बाकी सब कुछ मांगना और नबुव्वत ना मांगना, नबुव्वत तुझ पर खतरा है। मैं तो इस बहस में हूं कि मौला कायनात के अंदर शान में अंदर हजारों रिवायतें हैं, उसमें जरा हम नाप तोल करेंगे, गौर करें, तो मैं समझता हूं इस रिवायत का मुकाबला नहीं है कि जो कुछ मैंने अपने लिए मांगा, अली वो मैंने सब कुछ तेरे लिए मांगा, सिवाय इसके कि मुझे मना कर दिया गया कि ए नबी महबूब नबुव्वत नहीं मांगना, क्योंकि तू आखिरी नबी है। तो इसलिए मैं अब ये कह रहे थे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सोना सबसे महंगा है, सबसे महंगा ना, जिन इन लोहे से, मेरा आपसे एक सवाल है, मैग्नेटिस लोहे से चिपकता है, सोने से क्यों नहीं? इसी तरह मुनाफिक जिक्र अली से पहचाना जाता है, और खुद रसूल खुदा ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। तो ये पैमाना मुकर्रर किया रसूल खुदा की जात ने, और मोहब्बत का ये तकाजा होता है कि यार के जिक्र से सीना खुलता है, तंग नहीं होता, चेहरे के ऊपर शिकने नहीं पड़ती, मोहब्बत